ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور لیڈرشپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، یہاں پر کوئی کسی قسم کے الزامات نہیں لگے، جس کا جتنا فیئر شیئر بنتا تھا اس کو اتنا مل گیا، اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے 11 کے 11 جو سینیٹرز ہیں وہ ان اپوز ہوئے ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے تمام سینیٹرز کو، پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو، نون کے سینیٹرز کو اور کاف کے سینیٹر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جو سینٹ ہے یہ سمبل آف یونٹی ہے ملک کی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہاں پر بہت کنسٹرکٹیو کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ اب مرکز میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 سیٹیں ہیں، ایک خاتون کی سیٹ ہے جس میں ہماری کینڈیڈیٹ فوزیہ ارشد ہیں، اور دوسرے ہمارے عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ہونا ہے، لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے، تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ لیٹ دا بیسٹ مین ون، لیکن ایک بات ضرور میں یہ کہوں گا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے ایز اے وزیر خزانہ ہمارے ملک کی معیشت جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو الیکشن ہے اس میں صرف پنجاب کے ایم این ایز نے ووٹ نہیں دینا، کے پی کے بھی ایم این ایز نے ووٹ دینا ہے، کیپٹل کے ووٹ دینا ہے، سندھ والوں نے دینا ہے، کے پی کے والوں نے دینا ہے، بلوچستان والوں نے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ 3 مارچ کو یہ الیکشن ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے نون لیگ نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے کہ گورنر ہاؤس کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی طور پہ، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست دی ہے، کیا یہ تو گورنر ہاؤس نہیں ہے؟ دوسرا سینٹ کا ایشو آپ نے اٹھایا ہے، میں نے تو بات نہیں کی۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب شہباز شریف صاحب ضمانت پہ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے اپوزیشن کے لیے اب خوشیوں کی خبریں آ رہی ہیں، کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، جو طاقتور قوتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اوپر سے ڈیل؟ دیکھیں بھائی، میرا تو 7 سال سے میں پاکستان میں ہوں، میرا تو یہ تجربہ ہے کہ میڈیا کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں سینٹر بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جس میں چودھری برادران اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے آصف علی زرداری نواز سے بھی رابطہ کیا۔ کیا آصف علی زرداری نواز کی رابطوں پر عمران خان آن بورڈ تھے؟ دیکھیں میری عرض سنیں، جب اصل بات ہے فیئر، ہم نے پہلے سے کہا کہ ہماری جو ہیں، ہماری اور ہمارے اتحادیوں کی جو نمبر آف ایم پی ایز ہیں وہ تھے 195 اور دوسرے تھے 175، تو دس از اے کامن سینس کہ ہماری 6 سیٹیں بنتی تھیں، نون کی 5 بنتی تھی۔ تو اگر ہم یہ کوشش کرتے کہ نہیں، چونکہ ہم حکومت میں ہیں، ہم نے اپنی پاور کو ابیوز کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو جو ہے اپنے قابو کرنا ہے، ہم نے 6 کی بجائے 7 سیٹیں لینی، تو پھر ظاہر ہے کہ صلح نہیں ہو سکتی تھی، پھر ایک یا نپوز بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن ہم نے چونکہ فیئر شیئر ہم لینا چاہتے تھے، اس لیے اس پہ تمام جو ہیں لوگ جو ہیں متفق ہو گئے۔ آپ انتہائی اہم پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، میرے سوال کو آپ نے کہا کہ میڈیا ہم سے بہتر جانتا ہے، تو آپ ہماری خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ اب وہ زمانہ گیا جب بیک ڈور پہ یا دفتروں میں بیٹھ کے ڈیلیں ہوں گی۔ اب جو بھی چیز ہوگی میدان میں ہوگی، لوگوں کے سامنے ہوگی، کوئی چیز آج کل جو ہے وہ خفیہ نہیں ہو سکتی۔ سر، ایز اے چانسلر آپ سے کوشچن ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ تمام پنجاب کی یونیورسٹیز میں آپ نے پروفیسر جو ہے وہ میرٹ پہ لگائے ہیں، بہت خوش آئند بات ہے، ہر جگہ میرٹ پہ جو ہے وہ وائس چانسلرز لگے ہیں، لیکن جو وائس چانسلرز آگے جو بھرتیاں کر رہے ہیں، جو آگے پروفیسرز کی بھرتیاں ہو گئی، خاص طور پہ جو 20ویں 21ویں گریڈ کی اب جو بھرتیاں آ رہی ہیں، ان میں جو ہے وہ جعلی سرٹیفکیٹس پہ جو ہے وہ انہیں پروموشن دی جاتی ہے، پھر وہیں پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ کیا ان کا چیک اینڈ بیلنس؟ میں آپ کو ایک بات دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب میں اس دفعہ چانسلر بنا، گورنر بنا، کہ یونیورسٹی میں اگر آپ ایک وائس چانسلر سفارش پہ لگا دیتے، پوری یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ میرٹ پہ لگا دیتے ہیں، اس کو پولیٹکس میں اس کو انوالو نہیں کرتے، تو اس یونیورسٹی کا مستقبل جو ہے بہتر ہو جائے۔ تو ایک تو بات یہ میں بالکل ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ ایک بھی وائس چانسلر، میں آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں
کہ کوئی ایک بھی وائس چانسلر جو ہے ہم نے سفارش پر نہیں لگا، میرٹ اور میرٹ پہ لگا۔ دوسری بات جو آپ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب بات یہ ہے کہ آگے وائس چانسلر جو آگے ہیں، بھرتیاں ہوتی ہیں، پروموشنز ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے میرٹ پہ ہو۔ اور میں آپ سے یہ بات بالکل شیئر کروں گا کہ چونکہ چانسلر جو ہے تمام اپیلیں، لیٹ سے کوئی بھرتی غلط ہوئی ہے تو لوگوں کو اپنے گریوینس ایڈریس کرنے کے لیے وہ چانسلر کو اپیل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس 10 سال 15 سال پہلے کی اپیلیں آتی ہیں، اور جس طریقے سے اپنے اختیارات کو ابیوز کر کے میرٹ کا قتل ہوا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں ان کو انڈو کرتا ہوں۔ تو اب میں نے یہ کیا ہے کہ اپنے تمام وائس چانسلر کو ہدایات دی ہیں کہ 80% مارکس جو ہیں وہ کوالیفیکیشن کے ہونے چاہیے، ایجوکیشن کے ہونے چاہیے، وہ جو ہے ایکسپیرینس کے ہونے چاہیے، صرف 20 مارکس جو ہیں وہ انٹرویو کے ہوں گے۔ اور اس میں بھی میں اتنا مائنیوٹ جائزہ لیتا ہوں کہ یہ نہ کوئی شخص کرے کہ کسی کو 18 دے دے اور کسی کو 2 دے دے، تو انشاءاللہ اب ایسا نہیں اسکولوں کے حوالے سے بتا دیں، کل اسکول کھل رہے ہیں۔ مدان پر ایک سوال یہ ہے کہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جو 3 سالہ جو LLB پارٹ 1 کے پیپر ہے سر، وہ 2019 کے دسمبر میں لے لی گئے، جو اس کا سر 2020 اپریل تک آنا تھا سر۔ اپریل گزرنے کے باوجود 2021 فروری آ گئے، ابھی تک ان کا رزلٹ نہیں آیا۔ بچوں کے جو والدین ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ فیصل چوک سے لے کر سر آپ کے گورنر پنجاب ہاؤس کے باہر 4 دن پہلے جو LLB پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور ان کے والدین وہ خود بھی پریشان ہے کہ ہمارا رزلٹ نہیں آ رہا، ڈگریاں بھی نہیں مل رہی سر لوگوں کو، ڈگریاں بھی ایشو نہیں مل رہی۔ دیکھیں بیٹا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں سر ڈگریاں بھی نہیں ایشو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے جو بھی ایشوز ہیں، میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ ہر بچے کو جس کا ایشو ہے اس کو میں اتنا عزیز رکھتا ہوں جتنا میرا اپنا بیٹا ہے۔ میری بات سن لیں، میری بات لیکن بات سن لیں بیٹا، بات یہ ہے کہ میرے پاس آئیں، مجھے بتائیں، جو ڈگریاں لوگوں کو نہیں ملتی تھی، ڈگریاں ہم نے آسان بنا دی ہیں، لوگوں کو ڈگریاں مل رہی ہیں۔ ہم نے یہاں تک کہا کہ بہت جگہ پہ وائس چانسلر کے سگنیچر ہوتے تھے، لیکن میں نے الیکٹرانک سگنیچر کی اجازت دے دی تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ڈگریاں نہ ملنے کی وجہ سے ان کا مستقبل جو ہے، تو جو بھی بیٹا ہے وہ میرے پاس آئیں، ڈیلیگیشن میں ہر ایک کو ملنے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں۔ جو نشست ہے، ایک طرف یوسف رضا گیلانی ہے، دوسری طرف عبدالحفیظ چینگ ہے۔ یوسف رضا گیلانی جمہوری آدمی ہے، الیکشن لڑتا ہے، کنٹیسٹ کرتا ہے، پارلیمنٹ میں آتا ہے، دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ نان جمہوری بندہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ سیاستدان ہونے کے ناطے کس کو سپورٹ کریں گے؟ سیاستدان آپ کو نہیں پتا میں کس کو سپورٹ کر رہا ہوں بھائی؟ کل اسکولوں کے حوالے سے بتا دیں گورنر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ نیاز احمد پر یہ الزام ہے جعلی ڈگریوں کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی دستخط کیے ہیں، انکوائریاں چل رہی ہیں، اس کے اوپر وہ سفارشیں بھیج رہے ہیں کہ انکوائریاں بند کی جائے۔ میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی میرا وائس چانسلر کسی جعلی ڈگری میں انوالو ہوگا تو میں اس کو گھر بھیجوں۔ اچھا یہ بتائیے گا چودھری صاحب، یہ بتائیے گا جو صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی دما دم ہو جائے گا، کوئی دما دم اس کے اندر الیکشن ہو۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے، پی ٹی آئی کو تو روایت قائم کرنی چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے بجائے کہ وہ اس کو چیلنج کرے۔ دونوں کو میدان ایک بھائی یہ فیصلہ چیف ایگزیکٹو کرتے ہیں، گورنر کنسٹیٹیوشنل بورڈ۔ اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے تھینک یو میرا رہ گیا ہم تجھے سوال کرنا کہ ایٹم بم مارنا ہے۔ 3 دن سے زرداری ایک زرداری سب پر باری ہو رہا ہے۔ کل وہ اسلام آباد بھی جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو چھکا نہیں مارے گا لیکن میں چھکا ماروں گا۔ آصف علی زرداری دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر کر رہے ہیں یا ان کے ہاتھ کوئی اللہ دین کا چراغ آ گیا؟ دیکھیں میں عرض کروں جی، میرا تو ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری افواج پاکستان جو ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی افواج پاکستان ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے لوگوں سے بہت ہمبل اور ود پیشن کہنا چاہتا ہوں کہ جن ملکوں میں بھی تباہی آئی ہے، جو لوگ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ان ملکوں میں وہاں کی فوج کو کمزور کیا ہے۔ تو خدا کے لیے ہم فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم ان کو نیوٹرل رہنے دیں، اور انشاءاللہ الیکشن ہم اپنے زور پہ لڑیں گے
किसी एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे नहीं लगे। गवर्नर साहब सर आइए। बात करने वाली अच्छा गवर्नर साहब ये बताएं कि आप यहाँ पर गवर्नर हैं, आपके बेटे ने वहाँ पर भी एक इलेक्शन जीता है, तो पहले तो ये बताएं कि मिठाई कब खिलाएंगे हमें, और दूसरा ये बताएं कि उस इलेक्शन के जीतने के पाकिस्तान पर क्या फ़ायदा। देखिए जी, मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे अल्लाह ताला ने बरतानिया में पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का शर्फ दिया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे 2 साल लगे थे लेबर पार्टी को ज्वाइन करने में। तो ये मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम कोई नॉन वाइट पर्सन या मुसलमान या पाकिस्तानी किसी मेन पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन सरबराह मुंतखब हो सकेगा। तो अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि बहुत अल्लाह ताला का एहसान है कि एक पाकिस्तानी को, एक मुसलमान को इतना बड़ा आज़ाज़ मिला है कि वो स्कॉटलैंड की एक मेन स्ट्रीम पार्टी लेबर पार्टी, जो कि इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में इक़्तिदार में होगी, प्राइम मिनिस्टर लेबर पार्टी का होगा, उसका चेयरमैन बनना मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी पाकिस्तानियों के लिए, पूरी मुसलमानों के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सलूट करता हूँ स्कॉटलैंड के लोगों कि उन्होंने मेरा नहीं देखा कि मेरा मज़हब क्या है, मैं किस मुल्क से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं अपना किस बैकग्राउंड से है। उन्होंने मुझे वोट दे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, ये ब्लैक कलर है। उन्होंने उसको एबिलिटी की बुनियाद पे स्कॉटलैंड के लोगों ने वोट दे के उनको लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। और मेरी वेल विशेज़ और नेक तमन्नाएँ जो हैं अनस के साथ हैं। और आई टेल यू 27 फरवरी वाज द ग्रेटेस्ट डे इन आवर फैमिली लाइफ। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए भी ग्रेटेस्ट डे है कि जब उनका सन ऑफ दी दिस नेशन उसको इतना बड़ा अल्लाह ने इज़्ज़त दिया। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम।